بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يقال لما لا يجوز ان تكون مزیدة للتنبیہ والدلالة على انقطاع کلام واستئناف آخر كما قاله قطرب او اشارة الى کلمات هي منها اقتصرت عليها اختصار الشاعر في قوله قلت لها قفي فقالت لي قاف كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال الألف آلاء الله واللام لطفه والميم ملكه. وعنه أن ألف لام را وحا ميم ونون مجموعها الرحمن. وعنه أن ألف لام ميم معنى هو أنا الله عالم ونحو ذلك. وسائر الفواتح وذلك سائر الفواتح. وعنه أن الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد أي القرآن منزل من اللہ تعالی بلسان جبریل علی محمد علیہ السلام او الى مدد اقوام و آجال بحساب الجمل کما قالہ ابو العالیہ متمسکا بما رویا انہ علیہ الصلاۃ والسلام لما اتاہ الیہود طلع علیہم الف لام میم البقرہ فحسبوه وقالوا كيف ندخل في دين مدته 71 سنة فتبسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا فهل غيره فقال الف لام میم صاد والف لام را وَأَلِف لام میم را وقالوا خلطت علينا فلا ندري بأيها نأخذ فإن تلاوته إياها بهذا الترتيب عليهم وتقريرهم على استنباطهم دليل على ذلك. وهذه الدلالة وإن لم تكن عربية لكنها لاشتهارها فيما بين الناس حتى العرب تلحقها بالمعربات كالمشكات والسجيل والقسطاس أو دالة على الحروف المبسوطة مقسما بها لشرفها من حيث أنها بسائط أسماء الله تعالى ومادة خطابه هذا. وإن القول بأنها أسماء الصور يخرجها إلى ما ليس في لغة العرب لأن التسمية بثلاثة أسماء فصاعدا مستنكرة عندهم وتؤدي إلى اتحاد الاسم والمسمى وتستدعي تأخر الجزء عن الكل من حيث أن الاسم يتأخر من المسمى بالرتبة لأننا نقول إلى آخره. ترجمہ لا يقال یہ نہ کہا جائے کہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہ الفاظ تہجی تنبیہ اور ایک کلام کے ختم ہونے اور دوسرے کلام کے شروع ہونے پر دلالت کرنے کے لیے زیادہ کیے گئے ہوں جیسا کہ قطرب کی رائے ہے، یا ان الفاظ تہجی سے ان کلمات کی طرف اشارہ ہے جن سے یہ الفاظ لیے گئے ہیں اور ان پر اکتفا کیا گیا، جیسا کہ شاعر نے اپنے قول قلت لها قفی فقالت لی قاف میں لفظ قاف پر اکتفا کیا ہے، جیسا کہ حضرت
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ الف سے آلاء اللہ یعنی خدا کی نعمتیں، اور لام سے لطف باری، اور میم سے ملک خدا مراد ہے، اور انہی سے مروی ہے کہ الف لام را اور ہا میم اور نون کا مجموعہ الرحمن ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے کہ الف لام میم کا معنی ان اللہ اعلموں کے ہیں۔ اسی طرح اور بقیہ فواتح سور کو سمجھنا چاہیے۔ نیز ان سے مروی ہے کہ الف جز ہے اللہ کا، اور لام جبریل کا، اور میم جز ہے محمد کا، پس الف لام میم کے معنی ہوں گے یہ قرآن اللہ کی طرف سے بلسان جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ او الی مدد اقوام و آجال، یا ان حروف تہجی سے بحساب ابجد قوموں کی مدت بقا اور ان کی عمروں کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ ابو العالیہ کی رائے ہے، اور ابو العالیہ نے اس روایت سے استدلال کیا ہے جس میں یہ ہے کہ جب یہود آستانہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو سورہ الف لام میم سنایا۔ یہود نے الف لام میم کے اعداد جوڑے اور جوڑ کر کہنے لگے کہ بھلا ہم اس دین میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں جس کی عمر 71 سال کی ہو، یعنی ابجد کے حساب سے انہوں نے جوڑ لیا کہ الف کا 1 اور لام کا 30 اور میم کا 40 عدد ہے، مجموعہ 71 ہوا۔ تو انہوں نے حساب لگایا کہ اس دین کی عمر 71 سال ہے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس دین میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں جس کی عمر 71 سال کی ہو۔ یہ سن کر حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے۔ اس کے بعد یہود نے پوچھا کہ ان کے علاوہ بھی کوئی حرف ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را۔ اتنا سنتے ہی تمام یہودی بول اٹھے کہ واہ، آپ نے تو ہم پر معاملہ ہی مشتبہ اور خلط ملط کر دیا، اب ہمیں کیا معلوم کون سی چیز اختیار کرنے کے قابل ہے۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان حروف تہجی کو اس ترتیب سے پڑھنا اور یہود کے استنباط پر خاموشی اختیار کرنا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ ان سے مدد اقوام کی طرف اشارہ ہے، اور الفاظ تہجی کی یہ دلالت اگرچہ عربی نہیں لیکن لوگوں میں حتیٰ کہ عرب میں مشہور ہونے کی وجہ سے ان کو معرب الفاظ کے ساتھ لاحق کر دیا گیا، جیسے کہ مشکات اور سجیل اور قسطاس کو، جو کہ عجمی زبان کے لفظ ہیں، عربی کے ساتھ ان کو لاحق کر دیا گیا ہے۔ او دالتن علی الحروف المبسوطہ، یا یہ الفاظ تہجی سے حروف بسیطہ مراد ہیں جو مقسم بہی کی حیثیت سے ہیں، اور قسم ان کی اس لیے کھائی گئی کہ یہ حروف اپنے اندر اس حیثیت سے شرافت رکھتے ہیں کہ یہ اسماء حسنہ کے حروف بسیطہ اور کلام باری تعالیٰ کے حروف مادی ہیں۔ یہ بھی نہ کہا جائے کہ الفاظ تہجی کو اسماء صور قرار دینے کا نظریہ لغت عرب کے قانون کے خلاف ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں 3 اسموں کو اکٹھا کر کے
ایک شے کا نام رکھنا امر مستبعد اور ناشناختہ چیز ہے، نیز یہ کہ اس نظریہ سے اسم اور مسمى میں اتحاد لازم آتا ہے، اور اس نظریہ کا تقاضا یہ ہے کہ جز کا وجود کل سے مؤخر ہو، کیونکہ اس مسمى سے رتبتاً مؤخر ہوتا ہے۔ تفسیر: الفاظ تہجی کو سورتوں کا نام کہنا کہ یہ جو اوائل سور میں الفاظ تہجی ہیں یہ سورتوں کے اسما ہیں، اس پر اعتراض ہے۔ اعتراض کی 7 نوعیتیں ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ اگر یہ الفاظ تہجی کسی معنی پر دلالت نہیں کریں گے تو 3 خرابیاں لازم آئیں گی، یہ ہمیں تسلیم نہیں، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ یہ الفاظ تہجی وضع کے اعتبار سے کسی معنی کے لیے وضع نہیں کیے گئے، مگر پھر بھی وہ 3 خرابیاں لازم نہیں آتی، اس طور پر کہ ان الفاظ تہجی کو محض تنبیہ اور انقطاع کلام پر دلالت کرنے کے لیے زائد مان لیا جائے، جیسا کہ قطرب نحوی اس بات کے قائل ہیں۔ قطرب کا کہنا یہ ہے کہ جب اہل عرب کوئی طویل مضمون لکھتے ہیں تو جملوں کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد ایسے الفاظ لکھ دیتے ہیں جو ما قبل اور ما بعد کے کلام سے تعلق نہیں رکھتے، اور جن کو ذکر کیا جاتا ہے وہ یہی الفاظ تہجی ہیں، اور مقصد ان کے ذکر کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک کلام ختم ہو گیا اور دوسرا کلام شروع ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے اگر یہ بات مان لی جائے تو باوجود اس کے کہ یہ الفاظ تہجی انقطاع کلام کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں، پھر بھی خطاب بالمحمل اور تکلم بالزنجی کی حیثیت نہ ہوگی، لہذا پہلی شق کے اندر 3 خرابیاں لازم نہیں آئیں گی۔ اور اشارۃ الی کلمۃ، اب یہاں سے دوسرا اعتراض فرماتے ہیں کہ متن کا حاصل یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ اگر یہ الفاظ کسی معنی پر وضع کے اعتبار سے دلالت نہیں کرتے ہیں تو خطاب بالمحمل کی حیثیت ہوگی، نیز بیان کردہ خرابیاں لازم آئیں گی، یہ بھی ہمیں تسلیم نہیں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ تہجی کسی معنی کے لیے نہیں بھی وضع کیے گئے ہوں مگر پھر بھی یہ 3 خرابیاں لازم نہیں آتی، اس طور پر کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کلمات طویلہ سے مختصر کر کے ان میں سے پہلا حرف لے لیا گیا اور پھر ان حروف سے ان کلمات طویلہ کی طرف اشارہ کر دیا گیا، جیسا کہ شاعر کے شعر میں ہے، قلت لہا قفی فقالت لی قاف، میں نے اسے کہا ٹھہر تو اس نے کہا قاف۔ قاف یہ قفی کا مخفف ہے، یعنی قفی سے کا پہلا حرف لے لیا گیا، اور اس کے یعنی شاعر نے اپنے محبوبہ سے مخاطب ہو کر کہا تو ٹھہر، تو اس نے جواب میں کہا کہ میں ٹھہر رہی ہوں۔ اس مصرے میں استدلال اس طور پر ہے کہ وقفتو جو جملہ طویلہ تھا اس سے مختصر کر کے قاف بنایا گیا اور پھر اس لفظ قاف سے اشارہ جملہ طویلہ کی طرف کر دیا گیا۔ اب اشارہ کی 5 صورتیں ہیں، 4 تو خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، اور آخر کی 5ویں صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہے جو بروایت ابن عباس ثابت ہے۔ اول قول یہ ہے کہ ان الفاظ تہجی سے
اللہ تعالیٰ کی صفات کی جانب اشارہ ہے. مثلا الف سے اشارہ ہے احد، اول، آخر، ازلی، ابدی کی طرف. لام سے اشارہ ہے لطیف کی طرف، اور میم سے اشارہ ہے منان، مجید، مالک کی طرف. لہذا الف لام میم کے معنی ہیں ازلی، ابدی، لطیف، مالک. دوسرا قول یہ ہے کہ اشارہ ہو صفات افعال کی طرف، چنانچہ الف سے اشارہ ہو اللہ کے اعلی یعنی نعمتوں کی طرف، اور لام سے اشارہ ہو لطف کی طرف یعنی اللہ کی مہربانی اور لطف، اور میم سے ملک کی طرف اشارہ ہو. تیسرا قول یہ ہے کہ الف لام را، ہا میم، نون یہ سب الرحمن کے اجزاء ہوں اور ان سے اشارہ ہو الرحمن کی طرف. لیکن یہ تیسرا قول حقیقت میں پہلا قول ہے، لہذا اس کو تیسرے کی حیثیت قاضی صاحب نے نہیں دی ہے. پس تیسرا قول یہ ہے کہ ان الفاظ میں سے بعض سے اشارہ ہو ذات کی طرف اور بعض سے اشارہ ہو صفات کی طرف. مثلا الف سے اشارہ ہو اللہ کی ذات کی طرف اور لام سے اشارہ ہو اللہ کے علم کی طرف، لام میم سے اشارہ ہو اللہ کے علم کی طرف. تو اب الف لام میم کے معنی ہوں گے ان اللہ اعلم. ایسے ہی کاف، ہا، یا، عین، صاد کے معنی ہوں گے ان اللہ کافن و ہادن و علیم و صادقن. نہیں بلکہ ان اللہ کافن و ہادن و علیم و صادقن. چوتھا قول یہ ہے کہ ان سے مختلف ذاتوں کی طرف اشارہ ہو، چنانچہ الف سے اشارہ ہے اللہ کی طرف، لام سے جبریل کی طرف اور میم سے محمد کی طرف. اب ترجمہ ہوگا القرآن منزل من اللہ تعالی بلسان جبریل علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی قرآن اللہ کی جانب سے زبان جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. او الی مدد اقوام، یہ پانچواں قول ہے جس کا محصل یہ ہے کہ ان حروف تہجی سے بحساب ابجد قوموں کی بقا کی طرف اشارہ ہو، جیسا کہ ابو العالیہ اس کے قائل ہیں، اور استدلال میں وہ حدیث پیش کرتے ہیں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو یاسر ابن اخطب ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم سورہ بقرہ شریف تلاوت فرما رہے تھے. پھر اسی اثنا میں ابو یاسر کا بھائی حی بن اخطب اور تیسرے شخص کعب ابن اشرف بھی آ گئے، اور یہ تینوں یہودی تھے. تینوں نے حضور سے الف لام میم کے متعلق دریافت کیا اور کہنے لگے کہ آپ کو اس خدا کی قسم دیتے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا یہ بات سچ ہے کہ یہ سورہ بقرہ آپ کے پاس آسمان سے اتری ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں آسمان سے اتری ہے اور اسی طرح اتری ہے. تو پھر حی بن اخطب نے کہا کہ اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تب تو مجھ کو یقین ہو گیا کہ یہ امت کتنے سال تک رہے گی. اور پھر کہنے لگا کہ ایسے شخص کے دین میں ہم کیوں داخل ہوں جس کے بارے میں یہ حروف بحساب جمل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس دین کی عمر کل 71 سال ہے. تو حضور نے تبسم فرمایا. پھر حی بن اخطب سے رہا نہ گیا، اس نے پوچھا حل غیر و حاضہ، کیا اس کے علاوہ بھی اور حروف ہیں؟ تو آپ نے فرمایا
نعم الف لام میم صاد۔ تو پھر حی بن اخطب نے کہا کہ یہ بنسبت پہلے کے زیادہ مدت پر دلالت کرتے ہیں، یعنی اس کے اعداد 161 بنتے ہیں۔ کیا کچھ اور بھی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا نام الف لام را۔ تو پھر حی بن اخطب نے کہا یہ تو ان دونوں سے زیادہ مدت پر دلالت کرتے ہیں، چنانچہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ کی امت صرف 231 سال تک ملک گیری کرے گی۔ تو کیا کچھ اور بھی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں الف لام میم را۔ تب سب یہودیوں نے کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ آپ پر ایمان نہیں لا سکتے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس بات کو لیں۔ ابو یاسر بولا میں تو یہ گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے انبیاء نے اس امت کی سلطنت کی تو خبر دی تھی، مگر یہ نہیں بیان کیا کہ کتنی مدت تک رہے گی۔ تو اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول میں سچے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ اتنے دنوں تک زندہ رہیں گے اور یہ تمام ایام ان کو میسر ہوں گے۔ ابو یاسر کا یہ کہنا تھا کہ سارے یہودی کھڑے ہو گئے اور سب چیخنے لگے اور کہنے لگے کہ خلطت علینا فلا ندری بے ایہا ناخذو، یعنی ہمارے اوپر تو آپ نے معاملہ مشتبہ کر دیا، تو اب ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس کو اختیار کریں، قلیل کو اختیار کریں یا کثیر کو۔ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان الفاظ تہجی سے مدت کی جانب اشارہ ہے، کیونکہ حضور کا اس ترتیب سے تلاوت کرنا اور پھر یہود کے استنباط پر کوئی نکیر نہ کرنا خود اس کی دلیل ہے۔ لیکن اس جگہ ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ عربی زبان میں نہ تو ان الفاظ تہجی سے اشارتاً یہ مدتیں سمجھ میں آتی ہیں اور نہ صراحتاً، بلکہ مدتوں پر دلالت کرنے کے اعتبار سے یہ الفاظ غیر عربی ہیں، لہذا پھر عربیت کے اعتبار سے ان الفاظ سے مدتوں پر کیسے دلالت ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ یہ دلالت اگرچہ عربی نہیں مگر بین الناس مشہور ہونے کی وجہ سے عربی کے ساتھ لاحق کر دیا گیا، جیسے کہ دوسرے معرب الفاظ مشہور بین الناس ہونے کی وجہ سے عربی میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ مثلا مشکات حبشی زبان کا لفظ ہے، اس طاقچہ کو کہتے ہیں جس میں چراغ رکھا جاتا ہے۔ سجیل یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، معرب ہے سنگ گل کا، اور قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ترازو کے آتے ہیں۔ یہ تمام الفاظ عجمی ہونے کے باوجود عربی میں مستعمل ہیں۔ او دالتن علی الحروف، یہ چھٹا اور ساتواں قول ہے جو اعتراض کی شکل میں پیش کیا ہے، یعنی آپ نے جو کہا کہ اگر ان الفاظ تہجی کے کوئی معنی وضع کے اعتبار سے نہ ہوں گے تو قرآن میں ان کا لانا خطاب بالمحمل اور تکلم بالزنجی مع العربی کے قبیل سے ہوگا، یہ ہم کو تسلیم نہیں، کیونکہ ان الفاظ تہجی کو صورتوں کے شروع میں حروف بسائط پر دلالت کرنے کے واسطے ذکر کیا گیا ہے، اس بنا پر کہ یہ ان حروف بسائط کے اسما ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ ان کو دلالت کرنے کے لیے ذکر کرنے سے غرض کیا ہے، تو اس کے بارے میں دو قول، ایک مبرد کا اور دوسرا قول اخفش کا ہے۔ مبرد کا کہنا ہے کہ ان کو محض ایقاظ و تنبیہ کے واسطے صورتوں کے شروع میں ذکر کر دیا گیا، اور ایقاظ و تنبیہ اس طور پر ہے کہ انہی حروف سے ہمارا کلام مرکب ہے اور انہی حروف سے تمہارا کلام بھی۔ اب اگر یہ کلام غیر اللہ کا ہے تو تم اس جیسا لا کر دکھلاؤ، لیکن تم اس جیسا کلام لا نہیں سکتے،
لہذا معلوم ہوا کہ یہ کلام کلام باری ہے، کلام محمد نہیں۔ اور اخفش کا کہنا یہ ہے کہ ان الفاظ تہجی کو حروف بسائط پر دلالت کرنے کے واسطے ذکر کر دیا گیا، اور وہ حروف بسیط مقسم بہی کی حیثیت سے ہیں جن کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ و تعالی نے مضمون صورت کو پختہ کیا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ مقسم بہی فی نفس ہی اشرف ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حروف بسیطہ بھی اشرف ہیں، اس لیے کہ ان کے ذریعے سے تمام اسماء باری اور صفات باری کی ترکیب ہوئی ہے، اور انہی کے ذریعے تمام کلمات توحید کی بنا کی گئی ہے، اور کلام اللہ اور تمام آسمانی کتب انہی سے مرکب ہیں۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے ان حروف میں شرافت آ گئی۔ اعتراض کے ذیل میں یہ کل 7 مسلک ہوئے، اور ایک ان 7 سے بھی پہلا ہے جس پر اکثر لوگ متفق ہیں، یعنی یہ کہ یہ اسماء صور ہیں، یہ کلمات تہجی اسماء صور ہیں۔ تو گویا یہاں تک سب ملا کر 8 مذہب ہوئے۔ وَإِنَّ الْقَوْلِ، یہاں سے بھی اسماء صور ہونے کی رائے پر 3 اعتراض نقل کرتے ہیں۔ اول یہ کہ ان الفاظ تہجی کو اسماء صور قرار دینا درست نہیں، کیونکہ اس صورت میں قاعدہ عرب کے خلاف لازم آئے گا۔ قاعدہ عرب یہ ہے کہ 3 اسموں کو اکٹھا کر کے کسی شے کا نام نہیں رکھا جاتا، ہاں البتہ 2 اسموں کو اکٹھا کر کے کسی شے کا نام رکھا جاتا ہے، جیسا کہ بعل بک مرکب ہے بعل اور بک سے، اور آپ نے جو الف لام میم کو مثلا سورہ کا نام مانا ہے تو اس میں 3 اسموں کو جمع کر کے نام رکھنا لازم آتا ہے، کیونکہ الف اور لام اور میم علیحدہ علیحدہ اسما ہیں، اور بعض صورتوں میں تو 3 سے بھی زیادہ اسموں کو جمع کر کے نام رکھنا لازم آتا ہے، جیسے الف لام میم صاد 4 اسموں کا مجموعہ ہے، کاف ہا یا عین صاد، اس میں 5 اسما جمع ہوئے، لہذا اس خرابی کے پیش نظر الفاظ تہجی کو اسماء صور قرار دینا درست نہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر الفاظ تہجی کو اسماء صور مانو گے تو اسم و مسمى میں اتحاد ہو جائے گا، حالانکہ قاضی صاحب نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ اسم و مسمى میں اتحاد غیر مشہور ہے۔ تفصیل اتحاد سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جب اجزاء سے مل کر کل نے حیات وحدانی نہ اختیار کی ہو تو کل اور اس کے ہر جز میں حکم کے اعتبار سے اتحاد ہوتا ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ الف لام میم جمیع صورت کا، اور جمیع صورت میں الف لام میم نام ہے تمام صورت کا، مکمل صورت کا، اور جمیع صورت میں خود الف لام میم بھی ہے، اور چونکہ جو حکم لگتا ہے کل پر وہی حکم لگتا ہے جز پر، لہذا الف لام میم خود نفس الف لام میم کا بھی اسم ہوا، تو اسم اور مسمى ایک ہو گئے اور دونوں میں عینیت ہو گئی، حالانکہ قاضی صاحب نے اس کا انکار کیا ہے، لہذا الفاظ تہجی کو اسماء صور قرار دینا درست نہیں۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ جز کل پر مقدم ہوتا ہے اور اسم مسمى سے مؤخر ہوتا ہے، کیونکہ اسم تعین مسمى کے لیے لایا جاتا ہے تو پہلے سے مسمى کا وجود ہوگا تبھی تو تعین ہوگی، لہذا آپ الفاظ تہجی کو اسماء صور مانیں تو اسم کا مقتضا ہے کہ وہ مؤخر ہو، اور چونکہ یہ الفاظ تہجی صورتوں کے جز بھی ہیں لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ مقدم ہو، پس اس صورت میں تقدم و تاخر دونوں جمع ہو گئے، جس کی وجہ سے تقدم الشیء علی نفسہ ہی لازم آیا، جس کو دور کہتے ہیں۔ گویا الفاظ تہجی کو اسماء صور ماننے کی وجہ سے دور لازم آتا ہے اور دور باطل ہے،
اور جو مستلزم ہو باطل کو وہ خود باطل ہوتا ہے، لہذا الفاظ تہجی کو اسماء صور قرار دینا باطل ہے۔ یہ اعتراض کی پوری تفصیل ہو گئی۔ گویا کلمات تہجی اور الفاظ تہجی جو صورتوں کے شروع میں ہیں ان کو صورتوں کے اسما قرار دینا ان اعتراضوں کی روشنی میں درست نہیں، بلکہ اس کے اور بھی احتمالات ہیں، صورتوں کا نام ہونا ہی ضروری نہیں۔ یہ اعتراض کا خلاصہ ہے۔ اب اس کا الگ ترتیب جواب انشاءاللہ پیش کریں گے، لأننا نقول کہہ کر کے